مجھے ایک چیز کا جو بے حد افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہم جس خالق حقیقی کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہمیں اس کی طرف واپس بھی لوٹنا ہے. ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس بھاگ دوڑ میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت بھول چکی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سدا بہار اس دنیا میں رہنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر ایک بندے نے جو اس خالق حقیقی کی طرف سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہمیں اس کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہی جانا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہم خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے ناانصافی کر رہے ہیں نا، اسی لیے ہر ایک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے ہر ایک کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سب نے واپس جانا ہے اور سب کا حساب وہاں ہوگا، اور وہ اللہ بڑا بہترین حساب کرنے والا ہے. کبھی مت یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو موت نہیں آنی. ایک شخص پیدا ہوا تھا 1958 میں جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے آپ اسے جانتے ہوں گے، مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن جو تھا، جب اس نے شہرت حاصل کی تو اس نے کہا کہ میں 150 برس تک زندہ رہ سکتا ہوں اور میں رہوں گا. اس نے 150 برس زندہ رہنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے. یہ کیا کرتا تھا کہ آکسیجن کے کمرے میں رہتا تھا. یہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن کر باہر نکلتا تھا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ کوئی وائرس وغیرہ نہ ہو جائے. کورونا تو آپ بات سن رہے ہیں نا، یہ تب بھی گلوز پہنا کرتا تھا. یہ اپنے منہ پر ماسک لگایا کرتا تھا کہ کوئی بھی جراثیم، کوئی بھی الرجی میرے قریب تک نہ آئے. اس نے 12 ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے تھے، 12 ڈاکٹرز جو ہر روز اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے. اور اس نے کچھ ڈونرز ہائر کیے ہوئے تھے، یہ انہیں پیسے دیا کرتا تھا جنہوں نے ضرورت پڑنے پر اسے جگر، گردہ، آنکھیں، یہ سب چیزیں ایز اے ڈونر انہیں مائیکل جیکسن کو مہیا کرنی تھی. یہ بندہ ننگے پاؤں زمین پر پیر نہیں رکھتا تھا. اس نے اتنی سرجریز کروائی ہوئی تھی، اتنی سرجریز کروائی ہوئی تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن پھر 25 جون کی رات آتی ہے، اس کو سانس کا مسئلہ بنتا ہے. اس کے پاس جو 12 ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ملک بھر کے تمام ڈاکٹرز کو ہائر کر لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکٹرز مل کر مائیکل جیکسن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں بچا پاتے. کیونکہ آپ جتنے مرضی بڑے ہیں، آپ شہنشاہ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا شہنشاہ اللہ. وہ بندہ جو اپنی 150 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا، 30 سیکنڈ نہیں لگے اس کی جان نکلنے. اور 2009 میں 25 جون 2009 کو وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے 51 سال کی عمر کے بعد. اب حساب لگائیے کہ ایک بندہ 150 برس کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ 50 برس اس دنیا میں گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. مائیکل جیکسن کی موت ہمارے لیے بہت بڑا اعلان ہے کہ تم جتنے مرضی بڑے شہنشاہ ہو، جو مرضی ہو، ڈانسر ہو، پاپ سٹار ہو، جو مرضی ہو، اللہ از دی گریٹسٹ. اس سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، دنیا فتح کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتے. اپنی موت کو مت بھولیے. جب مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ پتا چلا کہ وہ سر سے بھی گنجا تھا. اس کے جسم میں اتنے باریک سوراخ تھے جو وہ انجیکشن روز لگوایا کرتا تھا اپنی کیئر کے لیے. اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا. کس وجہ سے؟ وہ اتنی احتیاط کرتا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے. اس کی وجہ سے اس کا جسم بھی ڈھانچہ بن چکا تھا. تو جس نے اتنی پلاننگ کی تھی وہ نہیں بچا، آپ اور ہم کیسے بچ سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ جو مرضی ہیں، آپ کو موت آنی ہے. اس موت سے پہلے اگلے جہان کی تیاری کر لیں. وہاں جا کر جو امتحان ہونا ہے نا، وہ سب سے بڑا امتحان. اس امتحان کی تیاری کریں. آپ کو روز وقت ملتا ہے، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ اگلے جہان کی تیاری ہے. وہ ایگزام سب سے مشکل ہے اور اس کی تیاری سب سے ضروری ہے.
کیونکہ موت کسی کو معاف نہیں کرے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت سے زارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں.